راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ شاندار معجزہ، شاندار واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو معجزہ بیان فرمایا کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ویسے تو یہ مشہور یہ ہے کہ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہی ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر یہ معجزہ رونما ہوا اور کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ کہ انگلیوں سے پانی جاری ہونا یہ سرکار اعظم علیہ السلام کا قطعی ثبوت معجزہ ہے، اور جس طرح چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ یہ سرکار اعظم علیہ السلام ہی کی خصوصیت ہے کہ کسی نبی سے بھی ظاہر نہ ہوا، اسی طرح انگلیوں سے پانی جاری کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حضور کا خاصہ ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاشباح والنظائر میں ذکر کیا کہ افضل پانی کون سا ہے، مختلف قسم کے اقوال ذکر کر کے فیصلہ یہ فرمایا کہ وہ پانی جو سب سے کائنات کی سب سے افضل ذات کے جس میں اقدس سے جاری ہوا ہے وہ پانی افضل ہے۔ اور امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ یہ پانی کتنا مقدس ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام پانیوں میں اشرف و اعلیٰ ہے۔ حاجی صاحب وہ جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ معجزہ بیان کیا وہ میں الفاظ پڑھنا چاہوں گا، کتنے شاندار ہیں۔ آپ فرماتے کہ ہم حدیبیہ کے میدان میں حدیبیہ والے دن پیاسے تھے اور کسی کے پاس پانی نہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک چھاگل تھی، ایک برتن تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا۔ جب آپ نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام آپ کی طرف لپکے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتودع به ولا نشرب الا ما فی رکوتک او کما قال، کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس جو برتن ہے اس برتن کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جو ہم پئیں یا اس سے ہم وضو کریں۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنے اس مبارک برتن میں، چھاگل میں اپنی مبارک انگلیاں داخل کی۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، سرکار اعظم علیہ السلام نے اس چھاگل میں اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا۔ ہوا کیا؟ صحابی رسول اس کی منظر کشی کرتے ہیں، فرماتے فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک اور مقام پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ کف دریائے کرم میں ہے رضا، عربی زبان میں ہتھیلی کو کف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کرم والی ہتھیلی میں کیا ہے؟ کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ سبحان اللہ، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات جو حدیث میں ملتی ہے کہ پوچھا گیا کہ پانی کتنا تھا اور تم لوگ کتنے تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ پانی کا جوش اتنا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ان کو پورا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ناظرین، کیوں نہ صحابہ جان قربان کرتے، کیوں نہ اپنا سب کچھ لٹاتے، کیوں نہ وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے کہ ہمارے ساتھ کون ہیں، ہم امتی کن کے ہیں، اور ان کے ایسے معجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ناظرین، پڑاؤ ہے حدیبیہ میں، تمنا ہے مکہ جانے کی۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اب حکم دیا کہ آپ مکے جائیں اور وہاں جا کر ان کو صلح کا پیغام دیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجنے کے پیچھے بڑی حکمت تھی، کیونکہ آپ ایک کاروباری آدمی تھے، بڑے خاندان سے تعلق تھا، مکے والوں سے بھی یوں سمجھیے کہ مکے میں جب رہے تھے تو بہت بڑا آپ کا نام تھا، تو یہ امید تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور آپ کی بات سنی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، اور جب انہوں نے جا کر کہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں، تو ان ظالموں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو کسی صورت کعبے میں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، آپ اگر آ گئے ہیں، آپ کی عزت ہے، آپ طواف کر لیں، آپ صفا مروہ کر لیں، آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر، اب ذرا سوچئے گا کہ 6 سال بعد موقع مل رہا ہے اور آفر ہے کہ آپ طواف کر لیں، آپ کعبہ، آپ صفا مروہ کر لیں، احرام بھی پہنا ہوا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جواب کہ میں ہرگز اپنے آقا کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں نا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے، یہ تم عشق کی باتیں کرتے ہو، یہ کیسے فیصلہ کر لیا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ عقل کہتی ہے احرام پہنا ہے، کعبہ سامنے ہے اور چانس ملا عمرہ کر لو۔ کہیں ایسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا، لیکن یہ عشق کی کتاب اور اس کے اصول نرالے ہوتے ہیں۔ کہا جس نبی پاک کی وجہ سے عمرہ پتہ چلا ہے، جن کے صدقے مسلمان ہوا ہوں، وہ انتظار میں ہیں اور میں ان سے آگے عمرہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ نہیں کیا۔ اس عشق کا صلہ کیا ملا؟
اس عشق کی یوں سمجھیے کہ ان کو معراج کیا ملی کہ حضرت عثمان غنی کو کچھ ٹائم لگ گیا واپس آنے میں، اطلاع لے کر آنے میں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. اتنے میں حدیبیہ کے مقام پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب مسلمانوں میں ایک عجب سما، حضرت عثمان غنی کا ایک بڑا مقام، نبی پاک سے بڑا کلوز ریلیشن، اور حضرت عثمان غنی کا شہید کر دیا گیا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم سب لوگ مجھ پر اس بات کی بیعت لو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار ہوگے. کیونکہ اب یہ نظر آ رہا تھا کہ اب شاید لڑائی ہو جائے گی، اب شاید کوئی زبردست مقابلہ ہو سکتا ہے. حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے. تمام صحابہ کرام بڑے ولولے میں تھے، جوش میں تھے، جانثاری کے عہد کرنے لگے. یہی وہ بیعت ہے جس کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس بیعت میں حضرت عثمان غنی کا مقام دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جب صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا نا بیعت کے لیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہی ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ فرمایا. اور اس بیعت رضوان کو سورہ فتح میں کس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ترجمہ سنیے. یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. گویا نبی پاک کے ہاتھ کو رب نے کیا فرمایا؟ یہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. یقیناً یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کہیں نبی پاک کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، کہیں ان کے حکم کو اپنا حکم فرمایا. سبحان اللہ. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در. یہ ایسے نہیں لکھتے اعلیٰ حضرت. مہینہ بھی انہی کا ہے نا. سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو. سنو یہ قرآن کی آیت میں نے سنائی ہے کہ اللہ کیا، سنو دوبارہ ترجمہ، کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. نبی پاک کا ہاتھ تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر گویا کیسی برکت نازل فرمائی اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. چلیں جناب، اسی فتح کو، اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا قرآن مجید نے کس طرح خطبہ پڑھا. اللہ اکبر. یہ کیسے صحابہ تھے کہ جب انہوں نے یہ بیعت کر لی، وعدہ وفا کر لیا، اللہ پاک نے ان کو کیسی فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ترجمہ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. بیعت رضوان ہو گئی، مگر پھر پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی. حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، وہ باعزت طور پر مکہ پاک سے باسلامت آ گئے اور پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر بھی ہو گئے. مگر ناظرین،
وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. صحابہ اکرام نے کر لیا وہ کام, یعنی وہ ریڈی تھے. حضور آپ حکم فرمائے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, حضرت عثمان غنی کا بدلہ بھی لیں گے, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور یہ ایسا وعدہ وفا تھا کہ ان کو قرآن نے گویا بشارت عطا فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا. سبحان اللہ. اور ہمیں راشد بھائی بتائیں گے کہ صحابہ اکرام کی جو کیٹیگریز بیان ہوتی ہیں, جو مرتبے بیان ہوتے ہیں نا, یعنی خلفائے راشدین, چاروں صحابہ کرام یہ سب سے افضل, پھر اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ میں سے, پھر اصحاب بدر یا بیت رضوان والے, غزوہ بدر, پھر اس کے بعد بیت رضوان والے, پھر غزوہ احد والے, اور پھر یعنی بیت رضوان کا کیٹیگریز میں نام آتا ہے کہ یعنی کتنے سارے صحابہ کرام 1,24,000 کے قریب کم و بیش حجت الوداع کے موقع پر تھے, مگر یہ کتنے کم صحابہ میں گویا یہ شامل ہو گئے کہ بیت رضوان والے کہلانے لگے. سبحان اللہ. اس موضوع کو لے کر آگے چلیں گے, کچھ کالز بھی سلسلے